سب کا پھر سے سواگت ہے ہماری اس سیریز میں وے ٹو نہج البلاغہ۔ میں ہوں ناتھانی محمد عباس اور میرے ساتھ ہے مولانا منور عباس کمیلی۔ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، آج ہمارا ٹاپک ہے سیلف ڈیولپمنٹ۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا پہلی بات، آپ کو اس شو میں آ کر کیسا لگ رہا ہے؟ الحمدللہ، ذکر مولا کائنات، ذکر کائنات، ذکر معاشرہ ہماری تمام زندگی کے دستور، قانون، لا جو کچھ بھی ہے وہ نہج البلاغہ میں ہے، اور جو قرآن کے بھی تعارف کا ذریعہ ہے، نبی کے تعارف کا ذریعہ ہے، خدا کے تعارف کا ذریعہ، جو کچھ بھی ہے کائنات میں سب نہج البلاغہ میں۔ تو اس سے بہتر مقام ہمیں کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، اپنے خدا کو سمجھنے کے لیے؟ بہترین موقع ہے۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ جی، میرا پہلا سوال تھا کہ آپ نے کبھی نہج البلاغہ پڑھی ہے، اور آپ جب بھی پڑھے تو اس کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ آپ کو کس طرح کی فیل آئی تھی جب آپ نے پہلی بار نہج البلاغہ پڑھا تھا؟ الحمدللہ، جتنی ضرورت دنیا کو مولا کائنات کی ہے، یعنی اپنے پرائے دشمن سب کو علی کی ضرورت ہے، زندگی میں بھی موت میں، یعنی پوری کائنات جتنی بھی ہے سب کی زندگی میں علی کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ کوئی دشمن ہو کے کہتا ہے میں ہلاک ہو رہا ہوں اگر علی نہ ہوتے، دوست ہیں، ساتھی، جو بھی ہے، جتنی زندگی میں ضرورت، میں بار بار اسے ریپیٹ کر رہا ہوں، زندگی میں جتنی علی ابن ابی طالب کی ضرورت ہے، افکار اور ذہن اور فکر کے لیے اتنی ہی ضروری نہج البلاغہ ہے۔ اور نہج البلاغہ وہ قیمتی دولت ہے جس کو ہر اعتبار سے جاننا ضروری ہے۔ نہج البلاغہ سے واقفیت، نہج البلاغہ کی آفاقیت، فوقیت، یہ ساری دنیا کو جو ہے وہ اپنے لپیٹ میں ہے۔ 300 سے زیادہ نہج البلاغہ کی تشریحات اور شرح لکھی گئی ہے۔ خود عیسائی مذہب کا ایک آدمی کہتا ہے میں نے 100 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھا ہے، اور جب بھی پڑھتا تھا ایسا لگتا تھا کہ بالکل نیا پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ اور پڑھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ یا تو دنیا ان کے سامنے بنی ہے یا دنیا کو انہوں نے بنائی ہے۔ تو یہ نہج البلاغہ ضروری ہے۔ اگر قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے تو نہج البلاغہ۔ اچھا، نہج البلاغہ اگر انسان نہیں پڑھے گا تو نہ اپنے آپ کو سیلف اور نہ جو ہے معاشرہ، سوسائٹی کو سمجھ سکتا ہے۔ نہج البلاغہ کے لیے شرط یہ ہے کہ نہج البلاغہ یعنی نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند ہماری کس طریقے سے یہ بناوٹی ہے، کس طرح باقی ہے، کوئی نہیں بتا سکتا سوائے نہج البلاغہ کے۔ لہذا ہر آدمی کو کم از کم ایک مرتبہ نہج البلاغہ پڑھنا، اور پڑھتے پڑھتے زندگی ختم ہو جائے اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ تھوڑی لمبی بات ہے۔ مجتہدین جو درس پڑھاتے ہیں نہج البلاغہ، زمانے سے زندگی میں جو جس کا یہ ٹاپک نہج البلاغہ ہے، نہ وہ پڑھا پائے ہیں، نہ وہ ختم ہوا، نہ اس کی تفسیریں ہو پائیں۔ الحمدللہ۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ نہج البلاغہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جس طرح علی کی ضرورت ہے ہماری زندگی میں، اسی طرح فکر اور بیداری اور شعور کے لیے نہج البلاغہ بھی ضروری ہے۔ اور میں آپ کو ایک دوسرا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل اسکول وغیرہ میں ہم کو اسٹوڈنٹس کو ہمارے جیسے اسٹوڈنٹس کو سکھایا جاتا ہے پرسنل ڈیولپمنٹ، کس طرح سے بات کرنی چاہیے، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں نہج البلاغہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پرسنل ڈیولپمنٹ کے بارے میں نہج البلاغہ میں امام علی کی سینگز میں کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، لیکن اگر اس میں جایا جائے تو زندگیاں چلی جائیں گی۔ نہج البلاغہ جو ایک ایک سنٹنس پہ جو ہے وہ 300 جلدیں لکھی گئی ہیں صرف ایک فقرے پہ۔ ہماری لائف جو ہے، ہماری زندگی جسم اور روح سے ہے۔ جسم اور روح جو ہے وہ خواہشات سمجھ میں آتا ہے، ہماری ضرورت ہے ہر انسان کے، جانور کی، انسان کے، دونوں کی ضرورت ہے۔ لیکن انسان کی ضرورت اس لیے ہے کہ ان خواہشوں کے اوپر اس کی عقل ہے۔ اگر عقل کے بغیر ہم خواہش مکمل کریں گے تو ہم جانور کہلائیں گے۔ لیکن اگر عقل کی بنیاد پہ ہماری خواہش، جانور کیا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ساری ضرورتیں ان کو ہے، لیکن ہمارے بھی وہی ضرورت ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم عقل کے اوپر تول کے کرتے ہیں، عقل کے اوپر نہیں تولیں گے تو ہم جانور کہلائیں گے۔ یہی مولا کائنات نے پورا سبجیکٹ ہمارے روح اور بدن کو جوڑ کے کہا کہ بن کے ہوتی خواہشات، اور خواہشات کے کنٹرول کرنے کا نام عقل ہے۔ اور عقل میں انسان کی زندگی میں سب سے باڈی میں سب سے زیادہ پارٹ آف باڈی میں خطرناک چیز زبان ہے۔ زبان انسان کی خواہشات کو بھی دکھاتی ہے، عقل کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔
لہذا امیر المؤمنین کا بہترین جملہ ہے اللسان السعو علاق عند الاقرب. زبان ایک درندہ ہے جو انسان کو پھاڑ کھائے گا. جس طرح ایک انسان درندے شیر سے ڈرتا ہے، کتے سے ڈرتا ہے، اسی طرح اس سے زیادہ زبان سے ڈرنا ہے. اس لیے کہ زبان سے 300 سے زیادہ جرم ہوتے ہیں. کسی کا نام بگاڑیں تو پوری فہرست میں 40 گناہ ہیں زبان سے. لیکن مولا کائنات کہتے ہیں کہ انسان جو ہے 300 سے زیادہ جرم، خطا اور غلطی صرف زبان سے کرتا ہے. تو اگر ہماری زبان کنٹرول میں ہو گئی تو ہم اپنے آپ کو سیلف پر لیے، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ آپ کتنا ایجوکیشن حاصل کیا ہے یا میں اندر کتنا علم ہے، کچھ نہیں معلوم ہے. ہم زبان کھولیں گے تو معلوم ہوگا. تو زبان کے پیچھے ساری چیزیں، جس طرح مولا کائنات نے کہا کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے. المرء مخبون تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. جب تک انسان نہیں بولے گا نہیں پہچان میں آئے گا. تو صرف اسی لیے مولا کہتے ہیں من عرف نفس فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. ہمیں اپنے پہچاننے کے لیے سب سے مین چیز ہے زبان. بہت شارٹ کہتے ہیں، ورنہ 32 ٹائم جو ہے مولا کائنات نے زبان کی خرابیاں بیان کی. سب سے اچھی چیز کائنات میں زبان ہے اور سب سے بری چیز زبان ہے. اسی کے لیے میرا ایک اور کوشچن تھا کہ اگر زبان سے اتنی گناہ ہوتی ہے تو ہم اس کو کنٹرول میں کیسے لائیں، اس کو قابو میں کیسے لائیں؟ زبان کو کنٹرول میں کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز مولا کائنات نے کہا اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے حفاظت میں رکھنا ہے اور اس کو اپنے صحیح طریقے سے رکھنا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کی فکر بیدار ہو، اس کی عقل ڈیولپ ہو، جو پہلے سوچے پھر بولے. اس لیے کہ بے وقوف انسان وہ ہوتا ہے جو پہلے بول دیتا ہے بعد میں سوچتا ہے. مولا فرماتے ہیں تب انسان وہ کہتا ہے سوری میں نے سمجھا نہیں تھا اس طریقے سے. لیکن نہج البلاغہ کے ذریعے مولا کیا فرماتے ہیں، پہلے تولو، ناپو، سوچو، سمجھو، فکر کرو، غور کرو، پھر اس کے بعد بولو. تو یہ زبان جو ہے وہ 2 لاکروں میں کیوں بند ہے؟ 32 فوجی ہیں، پھر اس کے بعد اوٹ ہے. اس میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا تھا یہ کھلا ہوا درندہ تھا کسی کو چیر پھاڑ دیا. کہ نہیں، ہر گناہ کی چیز کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. تو ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. اللہ نے کنٹرول میں رکھا ہے، کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے، کہاں کس طریقے سے چپ نہیں رہنا غلط ہے اور کہاں بول دینا وہ بھی غلط ہے. تو اس چیز سے حدیثوں میں اور مولا کائنات کی روایتوں میں بہت زیادہ میٹر موجود ہے. خاص طریقے سے اسے پڑھیں، اس کی تفصیلوں میں جائیں. اور نہج البلاغہ کی شرط یہ ہے کہ وہ جاذبیت کھچاؤ ہے. جیسے قرآن کے لیے ہے کہ قرآن خود اپنی طرف بلاتا ہے. جب قرآن ہم پڑھیں گے تو ہمارا دل قرآن کی طرف جاتا ہے، چنبک جیسا ہے، لوہے کو لوہے چپکاتا ہے. اسی طرح نہج البلاغہ ہے جو جاذبیت اور تازگیت، بالکل نیا پن، جتنی مرتبہ بھی آپ ریڈ کریں گے پڑھیں گے ایک نیا پن اس میں ہمیشہ باقی رہتا ہے. اور ایک سوال تھا اسی سلسلے سے کہ ہم ہر روز مرتبہ بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، تو ہم کیسے پہچانیں کہ کون سا انسان اچھا ہے کون سا انسان برا ہے، کس کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے، کس کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی چیز یہ مولا کائنات نے کہا کہ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اسے غصہ دلا دو. غصے میں اس کی زبان کنٹرول میں نہیں رہتی. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ بڑا اچھا متقی پرہیزگار، مولا کائنات کی حدیث ابھی آئے گی کہ تقوی انسان کو اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اس کی زبان کنٹرول میں نہ ہو. کس کو معلوم ہے کہ بہت بڑے متقی اور مجتہد ہیں، جب تو بولے گا جاذبیت، اس کی شیرینی، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت جب محسوس کریں گے تب انسان اس کی طرف سے آمادہ ہوگا. تو یعنی مین چیز ہے زبان کے کنٹرول ہے جو انسان کو آمادہ کرتی ہے، تیار کرتی ہے. اور یہی ہے کہ اگر حلق العمر لم يعرف قدرہ، انسان نے جس نے اپنی زبان کی قدر نہیں کی، نہیں پہچانا، وہ ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا، برباد ہو گیا. لہذا زبان مین چیز ہے اپنے آپ کو بھی تیار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سجانے کے لیے، اپنی سوسائٹی اور معاشرے کے لیے، اور اپنی علم، اپنی قدر و قیمت جاننے کے لیے سب سے مین چیز جو ہے وہ زبان ہے. مولانا اسی سلسلے میں آپ ہم جیسے جوانوں کے لیے کیا کہنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اور بہتر بنیں؟
یہاں زبان کے متعلق یعنی سب سے مین چیز جب آ گئی ہے تو 392 حکمت میں مولا کائنات کہتے ہیں بات کرو بولو، یہ نہیں کہ چپ رہو، بات کرو بولو تاکہ پہچانے جاؤ. ایک جملہ ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. جب تم اپنی پہچان کرانا چاہتے ہو تو بولو. جوان کے اوپر اللہ نے بہت بڑی ڈیوٹی دی، ذمہ داری دی. جوان ایک پہاڑ کی طرح سے ہے، اس کا فرنٹ، اس کا بیک سائڈ اور اس کی ہائٹ. ہم جب اس طرف ہے نا تو اس کی ہائٹ بھی اور اس کا بیک سائڈ ہم نہیں جانیں گے، لیکن جب محنت کر کے اس کی چوٹی پہ چڑھیں گے تو اس کے فرنٹ بھی دیکھیں گے، اس کے بیک سائڈ دیکھیں گے. تو جوانی یہ ہے، جوانی کو اللہ نے اتنا معتبر جانا ہے کہ سارا دین اس کے کاندھے پہ رکھ دیا. تم 15 سال کے نہیں ہو، کہا ٹھیک ہے نہیں پڑھو. تم اب ضعیف ہو گئے، روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ رکھو، یہ فدیہ دے دو. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو. تو یعنی ساری چھوٹ کب ہوتی ہے؟ یا بچپنے میں یا بڑھاپے میں. جوانی وہ چیز ہے جس پر معتبر کیا ہے. جوان کو لوگوں نے آج کہا کہ یہ جوان گڑبڑ ہے. دیکھیے ہر چیز برائی ہے. چھری آپ بنائی ہے اس کے استعمال کے لیے. تو اس سے مطلب یہ نہیں کہ بھائی چھری کسی کو مار دیا آپ نے، یہ کہہ دیا کہ ہاں چھری جو ہے جس نے بنائی وہ غلط کیا. بھائی وہ ٹھیک ہے، فروٹ کھا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اسے اچھے استعمال کرتے. تو جوانی یہ چیز ہے. اور اسی لیے ام غانم سے لے کر زلیخا تک سب کی ضعیفی جوانی میں بدلی گئی، اس لیے کہ انسان صحیح معتبر سمجھا جاتا ہے جوانی کے ذریعے. اس لیے کہ وہ اپنی عقل کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، اپنی زبان کو بھی کنٹرول سکتا ہے، اپنی خواہشات کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے. بوڑھا ایک آدمی یہاں بیٹھا دو کمرے میں، موبائل چھین لو، اس نے کہا دن بھر ہم نے غیبت کی ہی نہیں. کس سے کرتے؟ دیواروں سے کرتے. تمہارے پاس موبائل ہے، سب کچھ ہے، تم طاقتور ہو، گناہ کرنے کی طاقت ہے، سب کچھ، کسی کو مار دینے کی، کسی کو سب کچھ، اس کے بعد کنٹرول کرو تب تو ثواب ہے. مجبوروں کے لیے کوئی دین نہیں ہے، بااختیار لوگوں کے لیے. مولانا میرا ایک سوال تھا کہ جس طرح ہم جوانوں کو، مطلب اگر میں اپنے دوست کو ملتا ہوں اور وہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو میں اس کو کس طرح سے روکوں؟ کیا اس سے زور زبردستی کروں یا اس سے کوئی رشوت یا لالچ دوں؟ کس طرح سے میں اس کو گناہ کرنے سے روکوں؟ دیکھیے پہلے مولا کائنات نے فرمایا لَيَخْزُنُ الرَّجُلُ لِسَانِ فَإِنَّهُ هَذَا اللِّسَانُ. انسان کو چاہیے اپنی زبان کی حفاظت کرے. اگر انسان اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے تو سب محفوظ رکھے گا. کسی کو روکنا ٹوکنے کے صرف ایک ذریعہ ہے کہ ہاتھ اور زبان سے اسے روکو. اس لیے کہ مولا کائنات نے کہا کہ وہ انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو. آج ہم کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی کو جو ہے قتل کر رہے ہیں، کسی کے جو ہے قبیلے ختم کر رہے ہیں، کس کے نام پہ؟ اسلام کے نام پہ. اگر برائی سے روکنا ہے تو برائی سے روکنے کے صرف دو ذرائع ہیں، ہاتھ اور زبان. ہاتھ کو صحیح کر لو، انصاف دینے لگے، کسی کی مدد کرنے لگے، کسی کے کام سپورٹ کرنے لگے، کسی ضعیف کو سہارا دینے لگے. اور زبان ہے، انسان دل کو جیت لیتا ہے زبان سے. انسان پیار سے جو ہے انسان زبان کھولے تو پورا معاشرہ بدل سکتا ہے. بی بی زینب نے کوفے میں صرف زبان کھولی تھی، جانور کے گلے میں جو گھنٹیاں تھی اس کی آواز بند ہو گئی تھی، جانور کے ہنہنانے کی آواز بند ہو رہی تھی. سارے کوفے والے کہہ رہے تھے علی بول رہے ہیں. تو زبان اگر انسان کے پورے معاشرے کو صحیح کرنا ہے تو زبان اور ہاتھ کو کنٹرول کر لو، پوری ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. مولانا ایک آخری سوال کہ نہج البلاغہ میں اور کیا کیا ایسی باتیں ہیں کہ جس طرح سے ایک جوان اپنے آپ کو خود ڈیولپ کر سکتا ہے، سیلف ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے ایک انسان کی ہسٹری میں کیا ہے، 86 چیزیں ہیں. سونا، جاگنا، اٹھنا، کھانا پینا، ریلیشن مینٹین کرنا، اپنا حق، خدا کا حق، اپنے اعضاء و جوارح، پارٹ آف باڈی، سارے حقوق پائے جاتے ہیں. اسے بدرجہ مکمل اتمم درجے سے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں مکمل کیا ہے. یعنی جوان کیا، ضعیف کیا، بچے کیا، مرنے والا کیا، زندہ کون، جو کچھ بھی، گورا کالا، اپنا پرایا، دوست دشمن، سب کے بارے میں امیر المومنین نے پورے خلاصے کے ساتھ بیان کیا ہے اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. یعنی انسان ایک بہت آسان ہے قرآن پڑھنا، بڑے ادب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، لیکن نہج البلاغہ پڑھنا اور سمجھنا بڑا مشکل ہے. اس میں سارے راستے وہ بنائے گئے ہیں زندگی کے ہر طریقے کی. یہ زندگی، وہ زندگی، جو یہاں بیٹھے ہوئے آسمان کے راستے بتا رہا ہو،
جو کہہ رہا ہے سمندر میں چلو ہم جو ہے لائٹ دکھائیں، یا ہوا میں جو ہے لوہے ہم اڑا کے دیں، یہ چمگادڑ کی بلائیں کیا ہیں، اس زمانے میں رہ کے اتنے علوم کا خزانہ کھول دیا، منبع کھول دیا کہ ایسا لگ رہا تھا کائنات علی بنا رہے ہیں اور کائنات بنتی جا رہی ہے۔ تو نہج البلاغہ ہمارے لیے مشٹ ہے، ضروری ہے۔ برائیوں کو کن چیزوں سے روکا جائے، ہاتھ اور زبان کو برائیوں سے روکو، وہاں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جو برے ہیں۔ سب سے مین چیز یہ ہے کہ انسان پہچانا جائے گا اپنے دوست کے ذریعے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جو انہی کے ساتھ بیٹھے ہو نا، وہ کیسا ہے، ایسے ہی ہے جس کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ بلایا بھی جائے گا دوست کے ساتھ۔ اور وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے توبہ کریں گے، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی زبان کنٹرول، جس کے ہاتھ کنٹرول ہے، وہ انسان محفوظ ہے، اور برے لوگوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ بھی نہج البلاغہ میں وصیت ہے امیر المومنین کی 31 نمبر کی۔ تو ہم بالکل شارٹ باتیں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں، تاکہ سننے والے کو بھی فائدہ ہو، ہمیں بھی اس سے سرچ کرنے میں فائدہ ہو، اور زیادہ لمبی باتیں نہ ہو، ورنہ ایک سبجیکٹ پہ لمبی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو لہذا نہج البلاغہ انسان کی زندگی کا سب سے اہم رول ہے۔ خدا کی قسم کھا کے مولا کائنات کہتے ہیں کسی بندے متقی کو نہیں دیکھا کہ جس کو اس کا تقوی فائدہ دے، جب تک اس کی زبان کنٹرول میں نہ ہو۔ کتنا بڑا بھی متقی پرہیزگار مجتہد ہو جائے، اس کا کوئی بھی تقوی، اس کی کوئی بھی نیکی، اس کی کوئی نماز روزہ قبول نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہوگی جب تک اس کی زبان کنٹرول میں نہ ہو۔ اس لیے کہ تلوار کا زخم جو ہے ختم ہو سکتا ہے، زبان کا زخم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اچھے وقت میں آپ کسی کے ساتھ ہمدردی سے بولیں تو وہ بھی زمانے تک یاد رکھے گا، اور برے وقت میں کوئی انسان کسی کے ساتھ ہمدردی بولے تو وہ بھی ہمیشہ، دیکھو برے وقت میں وہ ہم سے بول نہیں کام آیا تو کم از کم 2 لفظ کہا تو اس نے کہ تم ٹینشن نہ رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایران فتح کس نے کیا؟ دوسرے خلیفہ نے، لیکن کلمہ کس کا پڑھا جا رہا ہے؟ رسول خدا امیر المومنین کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے گرفتار ہوئے تھے، پکڑے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ سب کو بازار میں بھیج دو، سب کے ہاتھ میں رسیاں تھی، گلے میں رسیاں تھی، اور کثیر کے لائے غلام بنا کے بھیج دو۔ امیر المومنین نے کہا کہ رسول خدا نے کہا کہ ہر قوم کے شریفوں کا ادب احترام کرو، یہ بادشاہ ہیں، ان کے درباری ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کو ہم نہیں بھیج سکتے، وہ اسیر ہیں، پھر بھی یہ ہمدردی علی ابن ابی طالب بول رہے ہیں، تو یہ نسلوں تک وہ علی ابن ابی طالب کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے۔ تو انسان برے وقت میں اچھائی اگر کر لے زبان کے ذریعے تو برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، اچھائیاں زندہ رہتی ہیں، آباد و شاد رہتی ہیں۔ اسی کے ساتھ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا اچھا پیغام دیا کہ زبان کو کنٹرول رکھنا۔ اس کے ساتھ شکریہ تو آپ لوگوں کا ماشاءاللہ، ایسے وقت میں، ایسے دین کی طرف جو ہے، ایسے بچپنے میں جہاں کھیلنے کودنے کے دن ہوتے ہیں، اور اتنے بڑے سبجیکٹ کو لے کے آپ کو قوم کے سامنے اٹھائے ہوئے ہیں، کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بھی منزہ کریں، سجائیں، سنواریں، اور اسی کے رہنمائی میں اپنی زندگی گزاریں، اور پورا کلچر، پورا معاشرہ، اور اسی کے ضمن میں یہ ساری بیماریاں، ساری خرابیاں، ساری برائیاں جتنی ہیں، نقص اور عیب ہے، فتنے فساد ہیں، سب اللہ نہج البلاغہ کے صدقے میں، اس علوم علیم علی ابن ابی طالب کے صدقے میں دور کرے، اور ہمیں حفظ و امان میں رکھے، اور زیادہ سے زیادہ علی کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ناظرین اکرام، ہم آج کا ایپیسوڈ اینڈ کرتے ہیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔